جو محور ہے وہ مزدور کی فلاح اور ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح، پہلی ترجیح مزدوروں کی فلاح کے لیے رکھی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مزدور جب یہ شہروں میں آتے تھے تو کبھی ان کو دہاڑی ملتی تھی، کبھی ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں اور روح کے مطابق ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جو کہ اس وقت یہ کورونا وبا آئی بھی نہیں تھی۔ وہ ایسا ایک سسٹم بنایا جس میں کہ مزدور جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شہروں آتا تھا اور سڑکوں سے اٹھا کر اس کو ایک ایسی اس کو ریاست کا مہمان بنا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف رہائش کا بندوبست کیا پناہ گاہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لنگر خانے جس سے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکتا ہے، اور وہ مزدوری یا وہ دہاڑی جو اس کو ملتی تھی وہ اس کی بچت بھی ہوتی تھی اور وہ اپنے خاندان کو بھیج کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا۔ صرف یہی نہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے جو صحت کے حوالے سے، کیونکہ صحت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی کو دیکھتا نہیں اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، انہوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا جو کہ ہم صحت کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب صحت کے کارڈ کی وجہ سے ان کو جب آپ کو ایک جو منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لائف کی، وہ ہوتی ہے کہ ایک رہائش، کھانا اور صحت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو اور خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور غریبوں کے لیے انہوں نے اپنا ایک اور انیشیٹو لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آئے تھے سعودی عرب کے ولی عہد، تو انہوں نے، میں اس میں موجود تھا اس ضیافت میں جس میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں اور کوئی ریکویسٹ نہیں کی سعودی ولی عہد سے، بلکہ ان سے صرف یہ کہا کہ ہمارے مزدوروں کا آپ خیال رکھیں۔ ان کی دل سے یہ آواز نکلی کہ آپ ہمارے مزدوروں کا خیال رکھیں اور ان کی فلاح بہبود کا بھی خیال رکھیں، اور نہ صرف یہ کہ جو سعودیہ میں جو جیل میں پڑے مزدور تھے ان کا رہائی کی بھی ان سے ریکویسٹ کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کئی ہزاروں جو مزدور جو کہ سعودی عرب کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کی واپسی بھی ممکن بنائی۔ اسی طرح ملیشیا سے اسپیشل جہاز بھیج کر ان کو واپس لائے۔ اور جو کورونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ سب سے زیادہ بوجھ اور تکلیف وہ پڑی اس طبقے پہ جس کا کہ آج دن ہے، وہ ان کی جو ایک پروٹیکشن تھی، جو ان کی جو ایک دہاڑی، جو ان کی مزدوری، اس سے وہ بالکل محروم ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے تو ان کو یہی احساس، ان کو یہی اس چیز کا خدشہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا، یعنی کہ عمران خان کی جو بھی پالیسی رہی ہے اس کا جو محور ہے وہ مزدور ہی رہا ہے۔ انہوں نے احساس پروگرام کے تحت پہلے تو ان کے لیے 200 ارب کا پیکج دیا، پھر اس کے ساتھ احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے ان مزدوروں تک، ان غریب لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے آرگنائزڈ عزت نفس ان کی برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تک پہنچائے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو مالکان ہیں، جن کی صنعتیں ہیں، جن کی کاروبار ہیں، ان کو بھی اس بات پہ راغب کیا
کہ اگر آپ مزدوروں کی تنخواہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی ہم کئی مراحت دیں گے جس کی وجہ سے آپ یہ کر سکیں کہ آپ غریبوں کی اور مزدوروں کی خاص طور پہ مدد کر سکیں۔ غرض یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے، جو اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے وہ مزدور کی بھلائی اور فلاح کے لیے کیے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ ایک درد دل رکھتا ہو اس محروم طبقے سے، اس سب سے ایک جسے ہم کہتے ہیں ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس میں کہ اس کا کوئی والی وارث ہوتا نہیں ہے، تو ریاست کو اس کا والی وارث بنایا اور جو بھی اقدامات کیے وہ اسی ڈائریکشن میں کیے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے، اور جس کا کہ ہم اگر چاہتے تو یہی جو فنڈز کی تقسیم ہے یہ اپنے سیاسی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، یا ان کے ذریعے کرتے تو شاید یہ خدشہ پیدا ہوتا کہ شاید ہم نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازا ہے۔ تو خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اس کو بغیر کسی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے ہم نے ایک ایسا میکنزم ڈیوائس کرنا ہے جو کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور منظم طریقے سے ان تک یہ رقوم پہنچائی جائیں۔ ہمارا ابھی بھی یہی ہے، اسی وجہ سے ہم پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہوا، کچھ انڈسٹریز ہم نے کھولیں، اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری، اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہم نے کسی ایسے طبقے کے لیے نہیں رکھی جو کہ آلریڈی بہت ہی مراعات یافتہ ہیں۔ یہ خان صاحب نے کیا اس لیے کہ اس سے جو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ مزدور کو ہی ہوگا کہ اس کو دہاڑی ملے گی۔ وہ کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مزدور کا رول ہوتا ہے، اور اسی طرح فیکٹریز میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو لاک ڈاؤن کا جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ایک کانسیپٹ دیا، جس میں کہ ہم پہ کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن جب آپ کے لیڈر کی سوچ ایک اس طبقے کی طرف ہو جو کہ وہ انہی کے بارے میں سوچتا ہو کہ ان کو کیسے جو ہے تو 2 وقت کا کھانا اور عزت کے ساتھ ان کو کوئی ایسی فیسلٹیز دیے جائیں جہاں پہ کہ ان کے سب سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ تو ابھی بھی جو ہم جتنے بھی اقدامات لے رہے ہیں کورونا کے حوالے سے، تو اس میں ہمارا جو ترجیح ہے اور ہمارا جو اس کی جو سوچ کا محور ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جو مزدور طبقہ ہے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے آج کے دن کی نسبت سے، ہماری حکومت کے لیے تو تقریباً ہر دن مزدور کا دن ہے، ہر ہماری پالیسی ہے اس میں سب سے پہلے یہی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ طبقہ ہے اس کو ہم کس طرح سے محفوظ کریں۔ بنیادی طور پہ یہی میں کہوں گا کہ اس ملک میں ہمیں ایسے طبقوں کو پروٹیکشن دینی ہوگی، اس کے بغیر ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان کا بہت بڑا رول ہے، تو ہم نے ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں جس میں کہ ان کو یہ پروٹیکشنز مل سکیں، سوشل پروٹیکشنز مل سکیں، ان کو ایک تحفظ مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہم کاروبار کے لیے بھی اپرچونٹیز دستیاب کریں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوں اور ایک ایسے لیڈر کا ورکر ہوں جو کہ صدقے دل سے جو ہے تو مزدور طبقے کے لیے سوچتا ہے، اور ہم صرف اپنے آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے تقاریر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ اس طبقے کو پروٹیکشن دے سکے۔ تو بس آج کے حوالے سے تو میں یہی آج بات کرنا چاہتا تھا، اور اگر آپ کے جو بھی سوالات ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ کو نیا کیلنڈر ملا ہے آج۔
طرح کی آپ نے مزدور کی بات کی، مزدوروں کا آدمی دن ہے، قلم کے بھی مزدور ہیں، ان کی بھی مشکلات ہیں، اور انہی کے ہی آپ وزیر ہیں، تو ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی عمل کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے جو میڈیا کا جو رول ہے اور جو میڈیا کے جو ورکرز ہیں، میڈیا میں جو ایکٹیویٹی میں جو انوالو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہماری منسٹری اور میرے اپنے بھی دل کے بہت قریب ہیں، بیکاز آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ہماری باتیں آگے تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو جو آپ کے جو میڈیا کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے ان کا جو ہے جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ کافی دگردوں ہیں، تو حکومت نے نیگوسیشن کے ساتھ جتنے بھی بقایا جات تھے میڈیا کے حوالے سے، ان کی جو امپلائیز کی جو تنخواہیں تھیں خاص طور پہ، اور ہمیں اس بات کا جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہمارا محور ہوگا وہی کہ کیا ہو کہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص، بیکاز یہ ایک ویلیو چین ہے کہ اس میں اونرز بھی آتے ہیں، اس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہیں، اس میں جو امپلائیز ہیں میڈیا ہاؤسز کے وہ بھی آتے ہیں، تو ہم کس طرح سے ایک میکنزم ڈیوائز کریں جس سے کہ کسی کی بھی کی پیمنٹ جو ہے تو وہ اس کو کوئی دوسرا نہ لے جائے، تو وہ ایک ہم بڑے منظم ایک میکنزم ہم بنا لیے ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کی سیلریز کو بھی پروٹیکٹ کریں گے، اور ہر وہ اقدام کریں گے، بیکاز اس کے سوا جو ہے تو آپ چل نہیں سکتے اور آپ اپنے پروفیشن پہ فوکس بھی نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم بالکل اس کو بڑے احسن طریقے سے، آپ ہمارا حصہ ہیں، ہم آپ کا حصہ ہیں، تو ہم اس کو بڑے اس سے احسن طریقے سے اس کو ہم ریزالو کریں گے۔ صاحب کسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پرسوں جو ہے ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہوری آزادی ہے، جو میڈیا کی آزادی ہے، وہ بالکل اسی طرح لائن میں ہے، اسی طرح قانون اور دائرے کے اندر ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کے بارے میں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں اعلان کیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس کو اوپن کر دیا گیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ ابھی تک بند ہیں، دکانیں بند ہیں، سینیٹری کی دکانیں بند، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ چل سکے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پریس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جی دیکھیں کسی بھی پروفیشن کے ایک جیسے کہتے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے گو کہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ ہم ایک ایوالونگ اور ایک ڈیولپنگ ملک ہیں، کئی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، بیکاز ہمارا جو ملک کی جو ساخت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، ان ریالٹیز کو منظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا سسٹم ایوالو کرنا ہے یا کرنا چاہیے جس سے کہ آزادی اظہار رائے بھی کمپرومائز نہ ہو، اور کوئی ایک ایسا غیر ذمہ داری کا کوئی ایسا بھی اندیشہ نہ ہو جس کی وجہ سے ایک تناؤ معاشرے میں آئے، ایک تذبذب کا شکار ہو، اور ایک سینسیشنلزم نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ جو کنسٹرکشن اور اس کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ 40 یا 50 سے زیادہ انڈسٹریز اس سے وابستہ ہیں، جس میں دکانیں بھی ہیں، جس میں ہارڈ ویئر سٹورز بھی ہیں، جس میں پینٹ شاپس بھی ہیں، اس سب پہ کل اس پہ ہماری بات ہوئی تھی، اور یہ جو ہے بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنسٹرکشن میں ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں کہ اس کو آپ گرے سٹرکچر کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے فنشنگ پروڈکٹس کا جس میں کہ جن کا آپ نے حوالہ دیا، تو ہمارا پہلی ترجیح جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مزدور ہیں، تو وہ کام تو فوراً شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ہی میں ابھی ہم نے اس کی سیکوینسنگ کی ہے، یعنی کہ اس کو کس ترتیب کے ساتھ ہم نے کن کن انڈسٹریز کو کھولنا ہے کہ وہ ایک مکمل طور پہ، کیونکہ اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس کی ہم نے سیکوینسنگ کر لی ہے کہ فیز 1 میں کون سے انڈسٹریز یا دکانیں کھلیں گی، فیز 2 میں کون سی کھلیں گی، تو 2 فیزز ہیں، اس کو ہم نے اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں کیا، لیکن مد نظر رکھتے ہوئے جو آج کل کورونا کی وجہ سے جس میں کہ ہمیں احتیاط کی بے انتہا ضرورت ہے، ہاں یہ ضرور ہم نے کیا ہے کہ ہم ایس او پیز اس کے لیے بڑے اسٹرکٹ بنا رہے ہیں کہ اس ایس او پیز کے اندر رہتے ہوئے وہ کیا جائے، اور میری اس آپ کی وساطت سے یہ بھی ریکویسٹ ہے پاکستانی عوام سے کہ ان کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں رہ جانے دینا چاہیے۔ اس میں یہ ایک ایسی وبا ہے جو کہ
اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. ان مجبوریوں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا طریقہ کار وضع کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے احتیاط بھی، جس میں کہ ہماری صحت کو اور ہمارے جو ساتھ ورکرز ہیں یا ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہماری فیملیز ہیں، وہ بھی متاثر نہ ہوں، اور کاروبار زندگی بھی چلتا جائے، بیکاز ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جو طبقہ افیکٹ ہوگا اس میں لاک ڈاؤن میں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں، وہ یہی ہے کہ جو دیہڑی دار ہے، جو غریب ہے، جو دکاندار یا چھوٹے کاروبار والا ہے. تو اسی خان صاحب کا یہی ایک وہ رہا ہے، ترجیح رہی ہے کہ وہ ان کی ہر جو بھی پالیسی آپ دیکھ لیں، اس کا آپ کو جو بنیادی جو اس کا جو وجہ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کس طرح سے مواقع کریٹ کیے جائیں کہ لوگوں کی صحت بھی کمپرومائز نہ ہو اور لوگوں کا کاروبار کا بھی جو آمدن ہے، دیہڑی ہے، وہ بھی چلتا رہے. حالت ہے کہ بزنس ٹائمز اخبار سے ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ایک ایسے والد کے بیٹے ہیں جن کا میں نے انٹرویو بھی کیا، اور انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی غریب طبقے کے لیے، جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام دیا ہے. تو میری گزارش ہے کہ بہت سارے اس وقت جو اخبار نویس ہیں انتہائی برے حالت میں، کیونکہ میں خود ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں اور بزنس ٹائمز کو میں 30 سال سے چلا رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ اتنے برے حالات اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. اور خاص طور پر جو ہمارا جو ریجنل پیپر ہے وہ بالکل فارغ ہو گیا، ان کی تو بالکل یعنی کہ وہ سمجھے کہ سموسے بیچنے پہ آ گئے. تو اس کے لیے آپ کو کنکریٹ اسٹیپ کب لیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ اس کو کب یوز کریں گے؟ کیونکہ لوگوں کے بہت برے حالات ہیں. لوگ باہر روڈوں پہ بیٹھے ہوئے، دکانوں کی شٹریں ڈاؤن کی ہے، اور وہ دیہڑی کے لیے بیٹھے ہوئے کہ کیا کیا جائے، کس طرح بچوں کو کھانا دیا جائے. جس طرح اسی کا ذہنی سوال یہ ہے کہ 25% کوٹا گورنمنٹ کا قانون تھا، وہ غیر اعلانیہ معطل کر دیا گیا ہے. اسی کا ذہنی سوال ہے. کس چیز کا کوٹا جی؟ ریجنل کوٹا. اچھا، اخبارات کا. دیکھیں جی، آپ کے جو سوالات ہیں بڑے اہم سوالات ہیں اور اس کا تعلق لوگوں سے ہے. جہاں تک آپ کے اخبارات کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ابھی ہم آئے ہیں، ہماری ایک مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری ایک ٹیم ہے، بڑے اس میں تجربہ کار لوگ اس میں شامل ہیں. جنرل باجوہ بھی ہیں، میں ہوں، ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں، اور ہماری ایک پوری ٹیم ہے. اور یہ ایک ٹیم ورک ہے جو کہ ہم مل کے ایک خاص آبجیکٹو کو حاصل کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو ہمارا جو ایک بنیادی رول ہے جو کہ حکومت کی اور میڈیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان وہ آپ تک، عوام تک، آپ کی وساطت سے عوام تک پہنچانا ہے. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں، میری میٹنگز آلریڈی ہو چکی ہیں آپ کے نمائندوں سے، اخبارات کے اونرز سے، اور باقی جو جرنلسٹ تھے ان سے بھی ہوئی ہے. اور یہ چونکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور بھی بڑھائیں گے، اور ہم مل بیٹھ کے جو ہے تو ہم ضرور ایسی پالیسیز جو بھی آپ کا ان پٹ ہے، اور حکومت یا اپنی اس کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کبھی نہیں چاہے گی حکومت کہ آپ کو ایک ایسی پالیسی بنائے جس کا فائدہ نہ ہو، اس کا نقصان ہو. میں نے آپ کو اتنی وہ گنا دی ہیں کہ ہمارے یہی ہے، ہماری جو توجہ کے جو مستحق لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بالکل پالیسی کلیئر ہوگی، ایک میرٹ بیسڈ ہوگی، ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوگی. بیکاز ہمارا جو بنیادہ حکومت کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں میں ٹرانسپیرنسی لائیں. جب ٹرانسپیرنسی ہوگی تو کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ زیادتی ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے. جی، لاک ڈاؤن کا تو دیکھیں ہم نے یہی کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ اگر لاک ڈاؤن جس طرح کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن وہ ہو نہیں سکتا، ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اور ایون جو باہر کے ملک ہیں وہ باوجود اپنے وسائل کے ہوتے ہوئے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جس کو کہ ہم ایک ایسا لاک ڈاؤن کریں جس میں کہ جو اجتماعی مقامات ہیں وہاں پہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں، لیکن جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے. تو آپ کا جو ریجنل کوٹا کی بات کی ہوئی تھی، یہ سارے پہلو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے، آپ کی تعاون سے ہم ایسا ایک میکنزم لائیں گے جس میں کہ یہ شکایات نہ ہوں. سر، یہ ٹیکنالوجی کی جو ابھی ایک سیناریو ہے کرونا وائرس، یہ دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ خود بھی ایک ڈیلی ڈیولپنگ چیز ہے.
تو اس لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بن سکتی. یہ چیز ایکنالج کرنے کے بعد اسٹل دا پوائنٹ ہے کہ جو اسپیشلی ایک میجر انڈسٹریل ہب اور ایک بہت بڑا نیو جنریشن اکانومی کا ہمارا ہب ہے کراچی یا سندھ پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ, یہ جو پالیسیز میں اتفاق عموماً آپ میٹنگس جب ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہمیں وہ ملتی ہے ان پٹ, تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا اتفاق ہے, لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے جو بیانات آنا شروع ہوتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ بالکل کوئی دے آر کون سا پارٹ. تو یہ کیسے آپ لوگ مینیج کریں گے؟